السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ مدینہ پاک کی زیارات کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف 2 زیارات کے بارے میں بتاؤں گی، جبل احد اور مسجد قباء۔ 2 مئی 2025 کو میں حج کے لیے سب سے پہلے جو ہماری فلائٹ تھی وہ مدینہ منورہ کی تھی۔ مدینہ ایئرپورٹ سے ہم اپنے ہوٹل پر گئے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روڈ پر واقع تھا۔ وہاں سے جو مسجد نبوی کا جو گیٹ ہمیں ملا وہ 326 اور 327 تھا۔ وہاں سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی، وہاں سلام پیش کیا اور عبادات کی، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد ہم گیٹ نمبر 9 سے پیدل مسجد قباء کی زیارت کر کے آئے، اور جو زیارت ہم نے ٹیکسی کے ذریعے کی وہ تھی جبل احد کی زیارت۔ جبل احد وہ پہاڑی مقام ہے جہاں کفر و اسلام کا دوسرا معرکہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اور جبل احد کی خاص اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ پہاڑ کی جو احد کی پہاڑی ہے اس کے اوپر قیام کریں گے، وہیں پر رکیں گے اور دشمن پر کڑی نظر رکھیں گے جب تک کہ جنگ کا فیصلہ ہونا ہو جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ غالب آ رہے تھے۔ یہ خبر ان 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تو انہوں نے سمجھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور انہوں میں سے کچھ نے کہا بھی کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا تو ہم یہیں قیام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد بازی میں نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار اسلام ہیں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چوٹی خالی ہو گئی ہے احد کی تو انہوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی لشکر کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں 50 شہداء جو تھے ہمارے صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والہانہ محبت تھی اور عقیدت تھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرویدہ تھے اور زخمی بھی تھے، تو حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں اٹھا کر جبل احد سے ایک یعنی بحفاظت کسی مقام پر لے جا رہے تھے تاکہ دشمن کی نظر ان پر نہ پڑے۔ وہ جبل احد کی پہاڑیوں میں جو تھے گھوم رہے تھے، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جو تھا ایک چھوٹا سا شگاف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس شگاف کو بڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پناہ لی۔ سامنے ابو سفیان گھات لگائے بیٹھا تھا اور تمام کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں سے اپنے جو ہاتھ تھے ان میں خون لگا ہوا تھا، وہاں ہاتھ رکھا تھا تو وہ پہاڑ وہاں نرم پڑ گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان ہے۔ اور اتفاق سے میں نے وہ جگہ دیکھی، میں نے اسے بوسہ دیا، وہاں پر واقعی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، تو سہارا لینے کے لیے جہاں پہاڑ کی چوٹی پر اپنا سر رکھا تھا وہ جگہ اللہ کے حکم سے نرم پڑ گئی، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا نشان ہے۔ تو وہ اس جگہ پر یہ دیکھیں، یہ جو گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا تھا، اور اس جگہ پر آپ کے سر کا نشان ہے۔ میں نے اس جگہ بوسہ دیا اور اس جگہ جو تھی میں نے اس جگہ کو چوما، یہ مجھے سعادت حاصل ہے اور یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ جو بھی مدینہ پاک جائے اس جبل احد میں اس مقام کی ضرور زیارت کریں۔ یہاں سے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے اور ان کے سر کا نشان موجود ہے، اور یہ بہت ہی قابل احترام ہے، دل کو اور روح کو سکون ملتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر۔ اور یہ بہت مشکل سی پہاڑی ہے، کس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پناہ لی ہوگی، کس طرح آپ زخموں سے چور چور اس جگہ پر آئے ہوں گے، یہ سب وہاں دیکھ کر جا کر ہی اندازہ ہوتا ہے۔ سامنے دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ یہاں پر آپ نے پناہ لی تھی۔ یہ وہ پتھر ہیں جن پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ یہ سارے صحابہ جو احد کی جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے وہاں پر تحریر لکھی، یہ ساری وہ تحریریں ہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے کہ وہ تمام صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے یہ ان کی زیارت ہیں۔ یہ دوسری مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء اسلام کی وہ مسجد ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے پناہ لی تھی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ
لی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اسی جگہ قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی، اس وجہ سے کہ تمام صحابہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ کہا تھا کہ میری اونٹنی جس جگہ ٹھہرے گی میں اس جگہ قیام کروں گا۔ تو یہ مسجد قباء وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا، اور یہ زیارت ہم مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 9 سے اگر پیدل چلیں تو 45 منٹ میں اس زیارت کو کر سکتے ہیں، اور راستے میں ہم مسجد جمعہ بھی دیکھتے جاتے ہیں، اور وہ جو شہر مدینہ آرٹیفیشل بنایا گیا ہے پرانے زمانے کا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ زیارت بھی ضرور کیجیے گا جب بھی آپ جائیں، تو یہ 2 زیارتیں تو آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زیارات ہیں جن کی ویڈیو میں نے الگ بنائی ہے، پہلے آپ یہ 2 زیارات دیکھ لیں، جبل احد اور مسجد قباء، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ اور